آپ سن رہے ہیں کہانی جادو سٹوری ویل پر۔ سونی کی ماما انیلا اور ان کی دوست رابعہ سونی کو دیکھ کر ایک دم چپ ہو گئی اور عجیب سی نظروں سے سونی کو گھورنے لگی۔ سونی ان کے لیے چائے اور بسکٹ لے کر آئی تھی، مگر ان کے اس طرح گھورنے پر ڈر گئی اور بولی، ماما میں نے سوچا آپ رابعہ آنٹی کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، اسی لیے میں نے آپ دونوں کے لیے چائے بنا دی۔ سونی کی ماما انیلا نے بے رخی سے کہا، چائے یہاں رکھ دو اور تم جاؤ۔ سونی اداس ہو گئی۔ اس نے رابعہ آنٹی کی طرف دیکھا، وہ اب بھی اس کو گھور رہی تھی۔ رابعہ ان کے پڑوس میں ہی رہتی تھی، دونوں کے گھر بالکل ساتھ ساتھ تھے اور انیلا سے اس کی گہری دوستی تھی۔ وہ دونوں گھنٹوں ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی تھی۔ انیلا کو میٹھا بہت پسند تھا۔ رابعہ اکثر اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر لاتی تھی۔ سونی سر جھکا کر کمرے سے باہر آ گئی۔ سونی کے جانے کے بعد انیلا نے رابعہ سے کہا، کہنے کو تو یہ میری بیٹی ہے، مگر مجھے پتا ہے یہ مجھ پر جادو کر رہی ہے اور مجھے زہر دے رہی ہے۔ اس چائے میں بھی یہ کچھ نہ کچھ ملا کر لائی ہوگی۔ رابعہ خوف زدہ نظروں سے چائے کے کپوں کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، میں تو تمہیں بار بار بتاتی ہوں، یہ بڑی چلاک لڑکی ہے، یہ اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، اس سے بچ کر رہا کرو۔ یہ چائے بسکٹ چھوڑو، میں تمہارے لیے حلوہ بنا کر لائی ہوں، وہ کھاؤ۔ انیلا سونی کی سوتیلی ماں تھی۔ جب وہ اس گھر میں آئی تھی تو اس وقت سونی 5 سال کی کیوٹ سی بچی تھی۔ اس نے اپنی سگی ماما کو کبھی نہیں دیکھا۔ دادی بتاتی تھی کہ اس کی ماما اس دنیا سے جا چکی ہے۔ جب تک دادی زندہ رہی سب ٹھیک چلتا رہا، مگر پھر ایک دن دادی بھی دنیا چھوڑ گئی۔ سونی کے بابا دکھی رہنے لگی۔ وہ آفس جاتے تو سونی کو کبھی اس کی خالہ کے گھر چھوڑتے تو کبھی پھوپھی کے گھر لے جاتے۔ پھر ایک دن پھوپھی نے سونی کے لیے نئی ماما ڈھونڈ لی۔ سونی کو اپنی نئی ماما بہت اچھی لگی۔ انہوں نے لال ڈریس پہنا تھا اور خوب سارا میک اپ اور زیور بھی پہنا ہوا تھا۔ سونی ان کے سامنے بیٹھی انہیں تک رہی تھی، مگر ماما نے بس 1-2 بار ہی اس کی طرف دیکھا تھا۔ سونی کو اپنی ماما سے بہت پیار ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ رہتی، وہ ان کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی، مگر نئی ماما کو کچھ کھیلنا ہی نہیں آتا تھا۔ وہ اسے کہتی، میں کوئی بچی نہیں ہوں جو تمہارے ساتھ کھیلوں، جاؤ یہاں سے، میرے سر میں درد ہے۔ سونی کھیلنا بول کر ان کا سر دبانے لگتی، مگر وہ اس پر بھی ناراض ہو جاتی۔ سونی کو تو اپنی ماما بہت اچھی لگی، مگر لگتا تھا ماما کو سونی اچھی نہیں لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سونی کی محبت اور انیلا کی نفرت بڑھتی گئی۔ سونی اب سمجھدار ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس گھر میں انیلا کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ انیلا کو بھی گھر سے کچھ خاص دلچسپی نہ تھی۔ وہ اپنی زندگی میں مگن تھی۔ اسے دوستوں میں گھومنا اور موج مستی کرنا اچھا لگتا تھا۔ وہ گھر کا سارا کام سونی پر چھوڑ کر چلی جاتی اور سونی انیلا کی محبت میں سب کام کرتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ سونی کے بابا کچھ دن سے بیمار رہنے لگے تھے۔ سونی ان کی بہت خدمت کرتی، مگر بابا دن بدن کمزور ہوتے گئے۔ اب تو وہ اٹھ بھی نہیں پاتے تھے۔ ڈاکٹر سے ان کی بیماری کو لا علاج قرار دے دیا تھا۔ سونی کا رو رو کر برا حال تھا، مگر ماما کو کچھ فکر نہ تھی۔ وقت گزرتا رہا، بابا کی بیماری بڑھتی رہی اور پھر ایک دن سونی کے بابا بھی اس کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ سونی بہت روئی، مگر سب نے کہا، سونی تمہاری ماما تو ہے نا، یہ تمہارا خیال رکھیں گی۔ مگر سونی جانتی تھی کہ ماما اس کو پسند نہیں کرتی۔ انیلا بابا کے جانے کے بعد سونی پر ظلم کرنے لگی۔ ادھر انیلا کی دوست اور پڑوسن رابعہ کو نہ جانے سونی سے کیا بیر تھا۔ اس کو جہاں موقع ملتا وہ انیلا کو سونی کے بارے میں جھوٹی سچی باتیں بتاتی اور بار بار اس کو کہتی، انیلا ذرا خیال سے رہنا، یہ لڑکی اس گھر کو پانے کے چکر میں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ کبھی وہ اس کو کہتی، سونی کو گھر کے کاموں میں لگا کر رکھا کرو، یہ فارغ بیٹھ کر تمہارے خلاف منصوبے بناتی ہے۔ وہ انیلا کو خاص طور پر ایسے کیسز بتاتی جن میں سوتیلی اولاد نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا ہو۔ انیلا کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ رابعہ انیلا سے بڑی اپنائیت کا اظہار کرتی۔
अपनी बेटी किरण को भी अनीला की खिदमत में लगा कर रखती। अनीला कुछ दिनों से नोट कर रही थी कि इसके साथ कुछ अजीब होने लगा। वो जब भी अपने बालों में कंघा करती, इसके ढेर सारे बाल टूटकर कंघे में आ जाते। वो तरह तरह के तेल लगाती मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ ही दिन में अनीला के सर पर बहुत कम बाल रह गए। अब वो बालों की विग लगाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसका रंग भी काला पड़ने लगा। वो और ज्यादा मेकअप करने लगी। अनीला के दिल में ये ख्याल पैदा हो गया कि सोनी इस पर जादू कर रही है। इसने कई बार नोट किया कि सोनी इसको खाने पीने की कोई चीज देते वक्त मुंह ही मुंह में कुछ पड़ती रहती है। इसे यकीन होता जा रहा था कि सोनी चाय में कुछ न कुछ मिलाकर दे रही है, क्योंकि वो अक्सर देखती थी कि सोनी इसके कप में चम्मच से कुछ मिक्स कर रही है। जब अनीला पूछती तो सोनी कह देती, मैं तो बस चीनी मिक्स कर रही हूँ ताकि आपको चाय फीकी न लगे। अनीला अब सोनी से और दूर हो गई। वो अपनी हालत पर बहुत फिक्रमंद थी। डॉक्टर की दवा से कुछ फायदा न हो रहा था। आज जब इसकी दोस्त राबिया आई तो अनीला ने इसको सब कुछ बता दिया। अनीला बोली, तुम्हें पता है ये मुझे मेरे डॉक्टर के पास जाने से भी मना करती है। कहती है वो अच्छा इलाज नहीं कर रहा। ये मुझे तुम्हारी लाई हुई मिठाई भी नहीं खाने देती, किसी न किसी बहाने से फेंक देती है। तुम ठीक कहती थी राबिया, ये मुझे मारना चाहती है। राबिया बोली, मुझे तो बहुत दिन से इसकी हरकतें अजीब लग रही थी। मुझे लगता है इसका किसी लड़के से कोई चक्कर चल गया है। ये इसके साथ मिलकर तुम्हें मारना चाहती है, मगर तुम फिक्र ना करो। मेरी बेटी किरण इसकी क्लास में है। मैं इसे कहूंगी कि वो इसकी निगरानी करे और बताए कि ये कॉलेज के बाद कहाँ जाती है। राबिया की बेटी किरण सोनी की क्लास फेलो थी। राबिया ने अपनी बेटी से कहा, हमें सोनी को अनीला की नजरों में गिराना है। तुम कॉलेज में इस पर नजर रखो और जैसे ही कोई बात देखो फौरन बताओ। किरण सोनी की निगरानी करने लगी। फिर एक दिन किरण को मौका मिल ही गया। इससे पता चला कि सोनी ने हाफ डे लीव की दरख्वास्त दी है। किरण समझ गई कि सोनी छुट्टी लेकर घर के बजाय कहीं और जा रही है। किरण ने भी चुपके से अपनी छुट्टी की दरख्वास्त मिस को दी और इसने मोबाइल पर अपनी अम्मी को बता दिया। सोनी ने कॉलेज से निकलकर एक ऑटो रोका और इसमें बैठ गई। किरण ने भी एक ऑटो रोका और सोनी के ऑटो के पीछे चलने का कह दिया। थोड़ी देर बाद ऑटो एक छोटे से होटल के सामने रुका। किरण ने अपनी अम्मी को होटल का एड्रेस बताया और फौरन वहां पहुंचने का कहा। राबिया ने फौरन अनीला को फोन करके सब कुछ बताया और कहा, अनीला, अगर तुम सोनी को रंगे हाथों पकड़ना चाहती हो तो फौरन चलो। वो इस वक्त वहां एक आदमी के साथ मौजूद है। अनीला बहुत गुस्से में घर से निकली। राबिया इसके साथ थी। किरण ने अपना चेहरा चादर में छुपाया और चुपके से सोनी की पीछे वाली कुर्सी पर जा बैठी। होटल में लोग कम थे, इसलिए किरण बहुत आसानी से इनकी बातें सुन सकती थी। सोनी इस आदमी के सामने बैठी कह रही थी, इतने दिन हो गए मैं रोज इन्हें चाय और खाने में ये पाउडर दे रही हूँ, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर किसी मर्द की आवाज आई, इन कामों में देर लगती है। ये दवा बहुत आहिस्ता अपना असर दिखाती है। तुम बस इन्हें पाबंदी से देती रहो, आहिस्ता आहिस्ता असर हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, मैंने जो अमल बताया था वो अमल तुमने किया? सोनी की आवाज आई, जी मैंने वो अमल भी किया है। आपने जो कुछ बताया था वो सब पढ़कर मैंने इनके तेल और मेकअप के सामान पर दम कर दिया था। वो आदमी बोला, ये देखो, ये इस हलवे की लेबोरेटरी रिपोर्ट है, मगर वो हमारी बात कभी नहीं मानेगी। अनीला और राबिया होटल में दाखिल हुई। किरण भी इनको देखकर सामने आ गई। सोनी ये सब देखकर घबरा गई। अनीला तीर की तरह सोनी के सर पर पहुंची और चिल्लाकर बोली, बदबख्त लड़की, तुम मुझ पर जादू कर रही हो, मुझे जहर देकर मारना चाहती हो। तुम मेरे सामने ऐसा ड्रामा करती हो जैसे तुम्हें मेरा बड़ा ख्याल है। तुम इतनी मक्कार हो, मैंने सोचा भी नहीं था। अचानक इसकी नजर साथ बैठे मर्द पर पड़ी। अनीला का सांस रुक गया। वो बड़ी हैरत से बोली, जावेद, तुम इसके साथ मिलकर मुझे मारना चाहते थे? तुम इसको जहर लाकर दे रहे थे। सोनी डरकर रोने लगी और जावेद अनीला की तरफ देखकर बोला, अनीला भाभी बैठ जाएं। जावेद अनीला का देवर और सोनी का चचा था और अनीला का सदमे से बुरा हाल था। वो कुर्सी पर बैठ गई। जावेद बोला, अनीला भाभी आप गलत समझ रही हैं।
سونی آپ کو زہر نہیں بلکہ دوا دے رہی ہے۔ پھر وہ سونی سے بولا، سونی اب بھابھی کو سچائی بتا دو۔ سونی اپنا چہرہ صاف کر کے بولی، ماما میں نے سدا آپ کو اپنی ماں ہی سمجھا ہے۔ میں اکثر نوٹ کرتی تھی کہ جب بھی آپ رابعہ آنٹی کی لائی ہوئی کوئی چیز کھاتی ہیں آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کے بال گر رہے ہیں اور جلد کا رنگ خراب ہو رہا ہے تو میں فکر مند ہو گئی۔ ایک دن میں نے رابعہ آنٹی کی لائی ہوئی مٹھائی کا لیبارٹری ٹیسٹ کروایا تو مجھے پتا چلا کہ رابعہ آنٹی آپ کو زہر دے رہی ہے۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہیں کہ میری اس بات پر یقین نہ کرتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کو زہر سے کیسے بچاؤں، اس لیے میں نے جاوید چچا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک اچھے ڈاکٹر سے بات کی، مجھے یہ دوا لا کر دی۔ یہ اس زہر کا توڑ ہے جو رابعہ آنٹی آپ کو دے رہی تھی۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ پہلے میری سگی ماما اس دنیا سے چلی گئی، پھر دادی گئی اور پھر بابا۔ اب میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ سونی اب بری طرح رو رہی تھی۔ انیلا کا صدمے سے برا حال تھا۔ جس رابعہ کو وہ اپنا دوست سمجھتی تھی وہی اس کی سب سے بڑی مخالف نکلی۔ ادھر رابعہ کا بھی برا حال تھا۔ وہ بولی، انیلا یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ مجھے تم سے دور کرنا چاہتی ہے تاکہ تم اکیلی رہ جاؤ، یہ تمہیں مارنا چاہتی ہے۔ جاوید نے کہا، رابعہ یہ اس حلوے کی لیبارٹری رپورٹ ہے جو کل تم انیلا بھابھی کے لیے لائی تھی، اس میں بھی زہر ہے۔ اب تم ساری سچائی انیلا کو بتا دو ورنہ میں یہ ثبوت پولیس کے حوالے کر دوں گا، پھر وہ اپنے طریقے سے تم سے پوچھ گچھ کرے گی۔ انیلا نے رپورٹ لی اور پڑھنے لگی۔ رپورٹ کے ساتھ ایک چھوٹی سی تھیلی میں حلوے کا سیمپل موجود تھا۔ وہ سچ میں وہی حلوہ تھا جو کل رابعہ لائی تھی۔ انیلا نے بڑے دکھ سے رابعہ کو دیکھا اور بولی، رابعہ مجھے بتاؤ سچائی کیا ہے؟ رابعہ کے پاس اب کوئی رستہ نہیں بچا تھا۔ وہ اور کرن رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ رابعہ نے بتایا، میں تمہارا گھر حاصل کرنا چاہتی تھی، میں نے سارے کاغذات تیار کروا لیے تھے۔ میں تمہیں تھوڑا تھوڑا زہر اس لیے دے رہی تھی کہ تم بیمار رہنے لگو اور میں کسی دن دھوکہ دے کر تم سے کاغذ سائن کروا لیتی، اس طرح کسی کو میری حرکت کا علم نہ ہوتا۔ مگر مجھے پتا تھا کہ سونی کے ہوتے ہوئے میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ تم سونی کو گھر سے نکال دو اور تنہا رہ جاؤ۔ انیلا مجھے معاف کر دو، میں لالچ میں اندھی ہو گئی تھی۔ جاوید نے کہا، انیلا بھابھی اب تو آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کا اصل دوست کون ہے۔ سونی نے بچپن سے آپ کو اپنی ماں سمجھا مگر آپ نے کبھی اس کو بیٹی نہیں مانا۔ انیلا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سونی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا مگر سونی اس کی جان بچاتی رہی۔ انیلا نے بے ساختہ سونی کو گلے لگا لیا۔ سونی کو زندگی میں پہلی بار ممتا بھری گود ملی تھی۔ اس نے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگلی دفعہ کسی نئی کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔